قرآن مجید میں سورہ احزاب آیا نمبر 40 کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے تو اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیوں کیا۔ یعنی اس کا کان اللہ بکل شیء علیما کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو اللہ اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو کیوں نہیں بھیجا ہے۔ پھر اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جس کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا اس کو آخر میں کیوں بھیجا۔ وہ حکمتیں خوب بہتر جانتا ہے۔ برادران اسلام، اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اس ذکر کے اندر نماز بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم صلی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں نور پیدا کرنے کے لیے اتنا ایک کثیر ایک ان کو دیا ہے کہ کوئی کسی بھی طرف چل پڑے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی وہ ورد کرے گا، وظیفہ کرے گا، ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، اس کی نورانیت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا۔ سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہ بہترین صبح شام اس کی تسبیح کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ فجر کو اٹھتے ہیں اور اللہ اکبر سے آپ آغاز کرتے ہیں، فجر کی نماز سے، اور اپنی ساری زندگی کی تھکاوٹ سے آپ چور چور ہوتے ہیں، لیکن شام کو آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ اپنے گویا کہ تمام ایکٹیویٹی کا اختتام اللہ کے ذکر پہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے کیا، سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام آپ نے آغاز بھی اللہ کے ذکر سے کیا اور اختتام بھی اللہ کے ذکر پہ کیا ہے۔ اب اس آیت کو بڑے غور سے آپ ملاحظہ کریں کہ ختم نبوت کی نورانیت، اس کا جو پرتو ہے اور عکس ہے وہ کس طرح آپ کے اوپر منعکس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آیت گزری ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد میرا رب فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ رب ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ جاؤ۔ یہ جو نورانیت آپ مستحق ٹھہرے ہیں فرشتوں کی صلوات کے، آپ مستحق ٹھہرے ہیں اللہ کی صلوات کے، اللہ کی رحمتوں کے، اس کا بیس کیا بنا؟ اس کا بیس وہ آیت بنی ما کان محمد، جو اس سے پہلے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہیں، ان کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آپ کا ایمان، ایقان، یقین جب مضبوط ہوا تو رب العالمین نے آپ کے اوپر رحمتیں نچھاور کی، اس کے فرشتوں نے بھی رحمتیں نچھاور کی ہے۔ آیات کی ترتیب بتا رہی ہے، ختم نبوت والی آیت پہلے ہے اور صلاۃ والی آیت جو آپ کے متعلق ہے یہ بعد میں ہے۔ تو نورانیت آپ کو
اللہ کی جانب سے رحمت آپ کو، فرشتوں کی جانب سے رحمت آپ کو تب ملے گی جب آپ اس ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہوں گے۔ یہ ترتیب بتا رہا ہے۔ حضور کے باقی اوصاف آگے آ رہے ہیں، آپ غور کریں۔ اس سے اگلی آیت سلام کے حوالے سے ہے، پھر اس کے اندر مومنوں کے لیے اجر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد حضور کے بقیہ اوصاف، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سارے اوصاف حضور کے بیان ہوئی ہیں، لیکن ان تمام اوصاف سے پہلے جو بیس ہے وہ مضبوط کیا گیا، اور وہ بیس کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ برادران اسلام، یہ وہ بیس ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے حضور کی یہ صفت مانتا ہے کہ حضور شاہد بھی ہیں، حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں، حضور داعی اللہ بھی ہیں، حضور سراج منیر بھی ہے، ساری صفات حضور کی مانتا ہے، لیکن ایک صفت نہیں مانتا، اور وہ کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے۔ اور یہ جو قادیانی ہے، یہ تعویل اس کی کرتے ہیں، یہ آیت کو مانتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کیا کرتے ہیں؟ تعویل یہ کرتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا۔ تو ہمارا یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی نبوت و رسالت کے اوپر بھی حضور نبی پاک علیہ السلام نے مہر لگائی ہے، اور ان کی اجازت اور ان کی اس سے جو ہے یہ نبی اور رسول ٹھہرے ہیں، اور یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سیکنڈ ان کمانڈ نبی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو آسان سمجھاؤں تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے حضرت ہارون، اس معنی میں وہ اس آیت کی تعویل کرتے ہیں، لیکن آیت کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اس قرآن کے سب سے بڑے عالم کائنات میں جن کے اوپر براہ راست یہ قرآن اترا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے کئی جگہ مثالیں دے کر کے کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کئی جگہ، ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب ہے کفر کو مٹانے والے ہیں، کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں اللہ کے دین کو اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا میں شافی بھی ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا میری شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، اور میرے بعد عاقب کا مطلب پیچھے آنے والا، عقب پیچھے کو کہتے ہیں نا، عقبی جانب اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں عاقب ہوں، میں پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اب جب صاحب قرآن نے اس کی تشریح کر دی ہے تو اب کوئی اس کا کوئی اور معنی بیان کرے گا تو وہ معنی کسی صورت میں مسلمانوں کے کسی مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ برادران اسلام، نبی پاک صاحب الاولاد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 بندے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں حضور کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد جس بندے نے پہلے یہ سٹیپ اٹھایا وہ مسلمہ کذاب۔ اور اگر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں شہداء کی تعداد کو دیکھیں تو مجھے ایگزیکٹ فگر ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن تقریباً 350 کے اوپر نیچے ہے جو حضور کی زندگی میں مختلف کفار کے ساتھ ٹکریں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، تقریباً 350 کے قریب لگ بھگ جو ہے یہ بندے مسلمانوں کی شہید ہوئی ہیں۔ اور صرف ایک جنگ یمامہ میں 1200 کے قریب حفاظ القرآن اور علماء چوٹی کے لوگ جو ہے وہ صرف اس ایک جنگ کے اندر گئے۔ اور یہ جنگ کس بیس پہ تھی؟
یہ ختم نبوت کی بحث پہ تھی۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹیپ اٹھایا۔ اب اگر برسر اقتدار لوگوں کو اور صاحب اقتدار و اختیار لوگوں کو تھوڑا سا شغف ہوتا اسلامی تاریخ سے، اور وہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے 3 قافلوں کو جنگ میں جھونک دیا، صرف کس لیے؟ ختم نبوت کے لیے۔ تمام چیزیں سیکنڈ پرائرٹی پہ چلی گئیں۔ دیکھیں نا، معاملہ تو اس دور میں بھی معیشت کا تو ہو سکتا تھا، یار ایک نبی کریم علیہ السلام کی جدائی کا غم ہے، مسائل ہیں، کہیں منکرین زکوٰۃ آ رہے ہیں، کہیں مدعیان نبوت آ رہے ہیں، کہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں عرب قبائل جو ہیں ان کی دشمنی کا معاملہ آ رہا ہے، لیکن ساری کی ساری چیزیں سیکنڈ پرائرٹی پہ چلی گئیں۔ فرسٹ پرائرٹی پہ عقیدہ ختم نبوت آیا جو بیس تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ لیکن کل کہ پرسوں ادھر ایک ساتھی بیٹھے تھے، ان سے میں بات کر رہا تھا، میرے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ 2 لوگ، باقی بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں سارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، لیکن 2 لوگوں کے اختیار میں آپ کی اور میری قسمت کے فیصلے ہیں، اور وہ داخلی اور خارجی جو وزراء ہوتے ہیں۔ وہ داخلی جس نے پالیسی بنانی ہے اس نے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے، خارجی بھی جس نے بنانی ہے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ یا نقصان آپ کو ہی بھگتنا ہے۔ لیکن جس ملک میں یہ 2 لوگ بھی دین سے عاری و بیزار ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیں، اور پرانے علماء جو لکھے ہیں ان کی تشریحات کو پڑھ لیں، انہوں نے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے کیا 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 ہے۔ اور ابھی آپ ریسنٹلی ایک کیس چل رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک لوور جوڈیشری کے اوپر بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بارڈر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اس کو کراس کرے گا تو کیا پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ بھائی وہ بارڈر ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، سرخیل نبی اور رسول، امت اور پوری امتوں کے رہبر و رہنما، ان کی عزت کے حوالے سے بات ہو، ان کی شان کے حوالے سے بات ہو، ان کی ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو، تو کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اور وہ کسی شعبہ زندگی سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کوئی فوجی ہو، وہ کوئی ایجنسی کا بندہ ہو، وہ کوئی ایم این اے ایم پی ہو، کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، مسلمان اس کو کسی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اور اس میں صرف ایک پارٹی ہے، اور وہ پارٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے آپس میں ہزار اختلاف صحیح، لیکن آپ نے 7 ستمبر 74 کو دیکھا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اختلافات کو پس پشت ڈالتے ہوئے وہ تمام کے تمام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تھا کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، امت نے اجماع جو کیا تھا نا سب سے پہلے مسئلے کے اوپر، وہ عقیدہ ختم نبوت پہ تھا۔ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں بھی مختلف آرائیں آئی تھی، اور نہیں جی دیکھیں کلمہ تو پڑھتے ہیں، کئی مسلمانوں نے دی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں آئی، اور سارے کے سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھے اور مجتمع تھے، اور سب نے کہا ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، حضور خاتم النبی ہی۔ اب بظاہر میرے خود ذہن میں ایک عرصے سے یہ چلتا رہا کہ یار جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سارے ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو بھئی آپ کو لیکچر دینے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے کہ اس عقیدے کو آپ کے ذہنوں کے اندر اتنا راسخ کر دیا جائے کہ کہیں سے آپ کو کسی نہج سے، کسی پلیٹ فارم سے اور کسی طرف سے بھی آپ کو کوئی ہلکی سی بھی بدبو محسوس ہو
تو آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ کریں اور اس کے تدارک کے لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے تدارک کے لیے کھڑے ہوں۔ برادران اسلام، اور آپ نے اس دور سے لے کر کے آج تک یہ بات دیکھی ہے کہ اس معاملے میں امت کے ہر فرد نے اور ہر شعبہ زندگی کے بندے نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ علماء ہو یا عام عوام ہو۔ غازی علم الدین شہید ایک عام آدمی تھا نا، وہ مولانا نہیں تھا، مفسر نہیں تھا، کوئی غوث قطب نہیں تھا، کوئی پیر صاحب نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، عام بندہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی آپ ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک بڑا ماڈریٹ آدمی اٹھ کے پڑ گیا سلمان رشدی کو، پھر آپ نے دیکھا ہوگا غالباً وہ قرآن کو جلانے کا واقعہ تھا، کام بندہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ اس نے ادھر سے جمپ لگا اور سیدھا جا کے اس کو دبوچا ہے قرآن جلانے والے کو۔ قرآن کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی مکتب فکر کا نہیں ہے، سارے کے سارے اس طرح کھڑے ہیں۔ برادران اسلام، یہ وہ بیس ہے کہ جس بیس کے اوپر آپ کو نورانیت جو ملتی ہے نا، یہ میں نے پہلے آپ کی گوش گزار کیا، یہ جو فرشتوں کی جانب سے آپ کے اوپر رحمتیں آتی ہیں، رب کی جانب سے آپ کے اوپر رحمتیں آتی ہیں، یہ رحمتیں تبھی آتی ہیں جب آپ اس عقیدے کے اوپر کاربند ہیں۔ اور ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز بڑی میٹھی اور سلولی ہوتی ہیں، گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور اب بدقسمتی سے ہمارے ملک کی پوسٹوں پہ یہ لوگ براجمان رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ جو 7 ستمبر کو علماء کی متفقہ کاوش سے جو ایک بل پاس ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بے اثر کرنے کی انہوں نے تگ و دو مختلف پلیٹ فارم سے کی ہے، وہ مانے نہ مانے۔ ایون دن کے ایئر چیف جیسا بندہ جو ہے، میں کسی دور کی بات کر رہا ہوں، تاریخ دیکھ لیجئے گا، ایئر چیف جیسا بندہ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتا رہا ہے۔ تو ہمارا صرف ایک ہی مدعا ہے کہ جو بندہ حضور کے ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ کتنی کی پوسٹ پہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہمارے عمل میں کمزوری سے، ہمارے آپس میں اختلافات سے، لیکن اس معاملے میں نہ کوئی کمزوری دکھائے گا انشاءاللہ، اور نہ کوئی اختلافات کا شکار ہوگا، بلکہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفقہ طور پہ کھڑے ہیں۔ باقی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور جو لوگ، میں آپ کو ابھی حالیہ واقعات کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ علماء کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کریں تو ذرا غور سے اور تھوڑا سا دیکھ لیا کریں۔ آج بھی سیلاب متاثرین کے لیے سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں سے منسلک ہیں، انہی مساجد سے اعلان ہوئی ہے، انہی مدارس سے اعلان ہوئی ہے، وہ چاہے دعوت اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، وہ مضبوط طور پہ دین کے ساتھ وابستہ لوگ، انہوں نے درد دل محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں، اور یہ ایک اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ انہوں نے مختلف اطراف و اکناف میں جو ہے وہ چیزوں کو سنبھالا ہے، جتنا ان سے ہو سکا کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں ہی کام کرتا ہے، تو امت کے اوپر مشکل کوئی بھی وقت آیا ہے تو جو دین کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ چاہے علماء ہو یا عوام، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ کی اس بلاک میں سراؤنڈنگ میں بھی فیملیز رہتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھ کے پڑھ جائیں ان کو، لیکن میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ اپنے معاملات کو ان سے وہ رکھیں، اور آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ کون کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ بڑا ہولی سلولی اور انسان ہے، پھر بعض دفعہ
کسی لالچ میں آ جاتا ہے کوئی، یہ تو بڑے لالچ بھی دیتے ہیں، آپ کا نکاح بھی کرائیں گے اور آپ کو ذرا باہر بھی لے کر کے جائیں گے اور آپ کو ویزا بھی دلائیں گے اور آپ کو کام بھی دلائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، آخری بات، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے بات ہو، یاد رکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ کی بات اگر بے اثر ہو گئی، مثال کے فار ایگزامپل، تو آپ کی شخصیت بے اثر ہو گئی، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو آپ کی شخصیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث کے اوپر حملہ کرتا ہے اور انکار حدیث کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کو وہ پلیٹ فارم دے رہا ہے جو پلیٹ فارم ختم وہ جو ہے یہ منکرین ختم نبوت کا ہے۔ اس لیے کہ حضور کی بات کی اگر کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا ٹارگٹ، پہلا ٹارگٹ حضور کی حدیث تھی، دوسرا ٹارگٹ حضور کی شخصیت ہوگی۔ جب حضور کی حدیث بے اثر ہو گئی، حالانکہ حضور کی حدیث قرآن کی شارح ہے، اگر قرآن کی پہلی تشریح کہیں سے آپ کو ملتی ہے تو حضور کی حدیث سے ملتی ہے۔ صحابہ کو حضور نے قرآن سکھایا، سمجھایا، نمازوں کے بارے میں، رکعتیں کتنی ہے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی تشریحات کہاں سے آپ کو ملتی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی یاد سے۔ تو جو بندہ انکار حدیث کی طرف خدا نخواستہ آپ کو لے کر کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر میٹھے طریقے سے حملہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو قادیانیت کا بیج بویا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے کہ جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر علماء نے اور علماء کے معتقدین عام الناس نے انگریزوں کو دھول چٹائی اور ان کے خلاف کھڑے ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ فتنہ کریٹ کرو قادیانیت کے نام سے، جو ہولی سلولی ان کو جہاد سے دور کرے۔ لیکن آج بھی غیر مسلم کے معاملے میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جہاں کوئی بھی غیر مسلم مداخلت کرے گا تو مسلمان اس جہاد کو جہاد برحق سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ امت کے متفقات اور مشترکات جو ہیں ہمیں ان کے اوپر کاربند رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب